عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابۃ الداعی وافشاء السلام متفق علیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی مزاج پرسی، جنازوں کے ساتھ جانے، چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنے، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی امداد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ان احکامات کا ذکر ہے، ان فرائض کا ذکر ہے جو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق کے سلسلے میں عائد ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مریض کی عیادت کا قرآن پاک میں حکم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جنازہ پڑھنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، کہیں قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر انڈائریکٹلی عبداللہ بن ابی کے جنازے کے بارے میں آیات اتری بھی تو وہاں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں زندگی گزارنے کی اور ایک اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اسلامی اخلاق کے طور پر جو چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا حکم دیا گیا، کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کا حال پوچھا جائے۔ اور حال پوچھنے میں صرف مراد یہ نہیں کہ زبانی اس کا اتنا پوچھ لیا جائے کہ کیا حال ہے، بلکہ یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر وہ تمہاری کسی مدد کا محتاج ہے، کسی مادی مدد کا یا دعا کا محتاج ہے، تو اس کی عیادت اس کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم آئندہ احادیث میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو اس مریض کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، یعنی عیادت میں دعا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جنازے کے ساتھ جانے کا آپ نے حکم دیا، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے، اور یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے روکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں اور غم کو بمشکل برداشت کرتی ہیں، اور اگر جنازے کے ساتھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ سارے منظر کو، جس طرح مردے کو زمین کے اندر اتارا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اور پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی وہ ایک ایسا محترم مقام ہوتا ہے کہ جس میں عورت چونکہ ایک زینت کی چیز ہے، تو اس سوگ والی جگہ پر اس کا جانا پھر مناسب نہیں۔ پھر اسی طرح اگلا حق جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تشمیت العاطس، کہ چھینک کا جواب دیا جائے، اس کا بھی قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں، یہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے، اور ایسا کرنا مسلمان کا حق ہے اور باعث اجر ہے۔ اسی طرح ابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر آپ پر قسم ڈالے کہ میری تم پر قسم کہ تم فلاں جگہ جاؤ مثلا، یا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں لیکن ساتھ ہی تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، تو اس قسم کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ دو طرح سے قسم کھائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ انسان خود قسم کھاتا ہے کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی سے عہد کرتے ہوئے کہ میں اس بات پر قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کوئی کام کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے قسم کا لفظ نہیں بولتا، دوسرا شخص اس پر قسم ڈال دیتا ہے، جسے ہم قسم ڈالنا کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے مجھ پہ ڈالی تھی، میں نے تو قسم نہیں کھائی، اس لیے اگر میں نہ پورا کروں تو میں گناہ گار نہیں ہوں، نہیں، یہاں پر اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص قسم دے کر کوئی بات کا عہد لے تو اس کو بھی پورا کیا جانا چاہیے۔
اس کے بعد مظلوم کی امداد کرنے، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو، اور ظلم ہے کسی کے حق میں کوئی کمی ہو جانا، کسی کی جان یا مال یا کسی بھی چیز میں جو کسی کا حق تھا اسے نہ ملے، تو جو شخص وہ حق دلوا سکتا ہو اسے وہ دلوانا چاہیے۔ اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کھانے پر بلاتا ہے یا اپنے کسی اور خوشی غمی میں مدعو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا، یعنی جواب دینے سے مراد یہ نہیں کہ انکار کرنا، بلکہ جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنا اور اس کو اٹینڈ کرنا جو ہے یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور اسی طرح سلام کو عام کرنے کا حکم دیا کہ کثرت سے سلام جو ہے وہ پھیلایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلمے سے باہم محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ سلام ہی وہ چیز ہے، وہ بریکنگ پوائنٹ ہے کہ جس میں ایک سکوت یا ایک خاموشی ٹوٹتی ہے اور دو لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پاس رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اس میں گھر کے اندر بھی اس چیز کو رواج دینا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد بچوں کو سلام کرنا، یا بچے والدین کو سلام کریں، والدین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت تو خاص طور پر قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو یا اپنے آپ پر سلام کیا کرو۔ تو یہ مسلمان کی ایک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں جس کا اہتمام جو ہے ضروری ہے۔